اولاد اگر نافرمان ہو تو روزانہ 2 رکعت پڑھ کے سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ 100 دفعہ پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، اول آخر درود شریف پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ اصل میں تو میرا بھائی یہ ہے نا کہ ہم نے بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی نہ تو آج بھگت رہے ہیں۔ اگر ہم نے ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہوتی نا تو آج ہمیں بھی اولاد نافرمان نہ ملتی۔ یہ ہمارے اپنے کیا ہوا گناہ ہیں جو پیش آ رہے ہیں۔ وہ ایک واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک لڑکے نے غصے میں آ کے باپ کو مارا، باپ گر گیا تو اس کو ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹا، اور تھوڑا گھر سے باہر نکلا تو وہاں جب تک پہنچا تو وہ پہلے تو اس کا باپ پڑا ہوا، پھر یکدم اس کا باپ اٹھا اور 2 تھپڑ لگایا تو وہاں جا پڑا۔ انہوں نے کہا پہلے تم نے مجھے کیوں نہیں مارا؟ انہوں نے کہا یہاں تک میں نے باپ کو گھسیٹا تھا، تم نے مجھے وہاں تک گھسیٹ لیا، اب آگے تو میں برداشت نہیں کرتا۔ یہ تو جو کرو گے وہ بھرو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ مسجد کے لیے زمین خرید رہے ہیں، ایک بہت بڑی قیمت ہے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، لیکن آج کل میرے بھائی ناراض تو آپ ہوں گے، لیکن مسجدیں بنانے سے پہلے جو ہیں ان کو آباد کرو۔ ہر آدمی اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ نہ بنائے، جو پہلے سے مسجد موجود ہی پیسہ اس پہ لگا دو تو سبحان اللہ وہ جامع بن جائے گی۔ لیکن وہ جب تک میرے نام کی مسجد نہ ہو جی، کوئی مکی ہو، کوئی مدنی ہو، کوئی عربی ہو، کوئی شامی ہو، کوئی تب بات بنے گی نا۔ جھنڈے بھی الگ، لباس بھی الگ، ٹوپیاں بھی الگ اور مسجدیں بھی الگ، ماشاءاللہ۔ او میرا بھائی، یہ سانپ کا واقعہ میں نے بتا دیا ہے کہ کوئی واقعہ نہیں، نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے۔ اب مجھے کیا پتا تم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے ہو؟ بعض ضعیف کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں اول سے لے کر آخر تک سارا ذکر فرمایا کہ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل سکینتہ علیہ وایدہ بجنود، سارا واقعہ موجود ہے۔ یہ سانپ والی بات نعوذ باللہ اللہ نے کیوں نہیں ذکر کی؟ ایک دفعہ کہہ دیا، اب ضد کا کیا علاج ہے؟ سر میں الرجی کی وجہ سے زخم تھے بنے ہوئے، اس سے لگانے سے زخم میں خون آیا، کوئی بات نہیں۔ احرام والا کپڑا جو آپ کی مرضی ہے اس کو چادر بنائیں، قمیض بنائیں، استعمال کریں، کسی غریب کو دے دیں، سلائی کریں، وہ تو اللہ کا بندہ سلائی والا کپڑا حالت عمرے میں نہ پہنے، یہ تو نہیں کہ بعد میں بھی نہ پہنے۔ یا اس کپڑے کو آپ نے عمرہ کر لیا ہے تو اب وہ متبرک ہو گیا ہے، اس کے لیے قبر بنائیں گے؟ تم تو متبرک نہیں بنے، کپڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں جی کہ مکے کے مقیم مدینے گئے ہیں، عمرے کی نیت نہیں ہے، بالکل عمرے کے بغیر نہیں آ سکتے، آئیں گے دم پڑ جائے گی، عمرہ نیت نہیں ہے۔ نیت تمہارے ہاتھ میں وہ میقات ہے جہاں سے میرے مدنی پاک نے احرام باندھا ہے۔ میری بیٹی بڑی کمزور ہے، اللہ صحت و عافیت دے۔ میرے بھائی کی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، اللہ اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے، اولاد صالح عطا فرمائے۔ ویسے علماء نے لکھا سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو میاں بیوی، تو انشاءاللہ اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ 25 سال پہلے دفتر کے کام سے جدے آیا، 15 دن جدے میں رہا، 3-4 بار عمرہ کیا، پھر مکے میں آ گیا۔ 15 دن بعد حج تھا، 2 دن کے لیے مدینے گیا، ویزا ختم نے بغیر احرام کو واپس آ گیا۔ حج کہ آپ کا حج ٹھیک ہے، آپ کی مجبوری تھی اس لیے احرام نہیں باندھا مدینے سے، کوئی بات نہیں، آپ تو مجبور تھے نا۔ عمرے کے طواف کے دوران
اگر کوئی حتیم میں داخل ہو کے 2 رکعت پڑھ لے وہ طواف باطل ہو گیا. یہ تھوڑا ہے طواف تو خود نماز ہے، اس کو چھوڑ کے دوسری نماز شروع کر دو. جامع مسجد کے جس حال میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے اس کے اوپر عورتوں کے لیے حال بنا ہوا ہے. عورتوں کے لیے قرآن کی کلاس بھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے. وہاں حیض والی عورت نہ آئے، وہ مسجد ہے، مسجد کے حکم میں ہے. عمرہ کرنے والے کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، افضل ہے کر لو. قضاء عمری نماز ہے جیسے باقی نماز ہے. حضور کی نمازیں قضا ہوئی، آپ نے قضا پڑھی ہے. دعا مقبول ہوتی ہے جب رزق حلال ہو اور صدق مقال ہو، یعنی اندر بھی حلال ہو اور زبان پر بھی جھوٹ نہ ہو، اور پھر گڑ گڑا کے اللہ کے آگے رو رو کے دعائیں مانگے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوتی ہے. دانت میں درد ہے، ڈاکٹر نے پانی لگانے سے منع کیا، نماز وضو کے لیے تو پوری کرنی پڑے گی نا آپ کو. یہ اچھا ڈاکٹر ہے، کسی اور کے پاس جاؤ کہ نماز ہی نہ پڑھو، دانت میں جو درد ہے. جیسے دانت کی وجہ سے نماز نہ ہونا، دانت نکال دو تو بہتر ہے، پھر درد بھی نہیں ہوگا اور پانی بھی پینے سے کچھ نہیں ہوگا. جنازے کے بعد جو دعا مانگتے ہیں وہ بدعت ہے. جنازہ خود دعا ہے. احرام کی حالت میں دونوں ہاتھ اور چہرہ صابن کے ساتھ دھو لیا ہے. اگر صابن خوشبو والا تھا پھر دم پڑ گئی، اور سادہ تھا تو کوئی دم نہیں. کہتے ہیں کہ یہاں سے کفن کا کپڑا خرید کے لے جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کعبے کا غلاف لے کے تم رام چندر پہ ڈال دو تو وہ بخشا نہیں جائے گا. بخشش ایمان سے ہوگی، کفن سے نہیں ہوتی. اگر چوتھائی حصہ بال کٹوائیں تو پھر وہ احرام کھل جاتا ہے. افضل یہ ہے کہ سارے کٹوائیں. کہتے ہیں کہ میں مکے میں کام کرتا ہوں لیکن جب واپس آتا ہوں تو عمرہ نہیں کرتا. یہاں آنے کے بعد پھر مسجد عائشہ سے وہ تو آپ پہ دم پڑ جاتی ہے، آپ تو میقات کراس کر کے آئے. یہ تھوڑا ہے کہ جو آدمی مکے میں کام کرتا ہو اس کے لیے شریعت بدل جاتی ہے. اس کے لیے تو اور زیادہ لازم ہے کہ مکے کا احترام کرے، کبھی بغیر احرام کے نہ آئے. مسجد عائشہ حدود حرم سے باہر ہے، عمرہ ہو سکتا ہے، لیکن جو اپنے ملک سے آتے ہوئے عمرہ ہے اس کا تو مقابلہ نہیں ہے. مقام طواف کی 2 رکعت جو ہیں، اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہ ملے تو جہاں ملے پڑھ لو. کہتے ہیں جی کہ وہاں پر مرد اور عورتیں بھی ہوتی ہیں تو کوئی بات نہیں. وہ تو منع ہے کہ ہم اگر عشاء کی نماز پڑھیں، عورت بھی عشاء پڑھی، ہم عشاء، اب وہ ہمارے آگے بھی نہ ہو برابر بھی نہ ہو. اگر وہ اپنی نماز پڑھی ہم اپنی پڑھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے پاکستان سے احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، وہ تو عمرہ آپ میں ہوئے تو دم پڑ گئی. دوبارہ طائف میقات سے عمرہ کیا، ہاں پہلے طائف سے کرتے دم نہ پڑتی، لیکن تم نے پہلے مسجد عائشہ سے کر لیا اس لیے دم پڑ گئے. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر آدمی اپنا اصل میقات چھوڑ آئے تو پھر اقرب میقات جو ہو وہاں سے عمرہ کر لے تو دم نہیں پڑتی. تو اقرب میقات تمہارا طائف ہے. میں نے اسٹینڈ ڈائریکٹر کا امتحان دیا، اللہ کامیاب کرے. میرا بھائی ایک تو 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ اسی نیت سے کہ اللہ مجھے اس میں کامیاب کرے، اور دوسرا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کم از کم روز دن رات میں 500 دفعہ پڑھا کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اسماعیلی جو ہیں نا جی، ان کے تو کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. شادی کو 22 سال گزر گئے ہیں، اولاد نہیں ہوتی. پہلے چیک اپ کرایا ہے، نقص کس میں ہے، میاں میں ہے یا بیوی میں ہے. جس میں نقص ہے اس کا علاج کراؤ، علاج کے بعد پھر دعا بھی مانگو کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. دیکھیں نا،
بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا علاج ہے، ہو سکتا ہے، اور بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ نے جراثیم ہی نہیں رکھے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ پھر بلا وجہ کسی کی لڑکی کو عذاب کیوں دو؟ ہمارے دیہات میں تو جی مصیبت ہے نا جی، وہ کہتے ہیں جی اولاد نہیں ہوئی، یہ عورت ہی ایسی ہے، ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کریں گے۔ نقص خامد میں ہوتا ہے۔ اسی لیے سعودی عرب میں اللہ ان کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ ان کا بڑا اچھا انتظام ہے۔ یہاں کوئی شادی ہو نہیں سکتی، پہلے میاں بیوی دونوں کو میڈیکل ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے، ورنہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اس ٹیسٹ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ اولاد پیدا کرنے کے قابل بھی ہیں کہ نہیں، دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ان دو میں سے کسی کو کوئی موذی متعدی بیماری تو نہیں لگی ہوئی جو آگے پھر اولاد کو لگ جائے۔ اگر ایسا ہو اجازت نہیں ملتی، جان چھوٹ گئی نا، پہلے دیکھ لیا، جب شادی کا ارادہ ہو پہلے دونوں کو کہو میڈیکل ٹیسٹ کرا لو۔ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت طواف پڑھنا افضل ہے۔ مضارعت جو ہے فتویٰ اسی قول صاحبین پہ ہے کہ جائز ہے۔ نہیں، دو جوال من خاف مقام ربہ جنتان، دونوں مومن مسلمان کو ملیں گی، مومن ہوگا وہ انسان ہو یا جن ہو، دونوں کو انشاءاللہ ملے گی۔ نماز میں سنتیں پڑھنا لازم، سنتیں نہیں پڑھو گے تو انشاءاللہ ایک دن فرض سے بھی معلوم ہو جاؤ گے۔ تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، کوئی بھی انبیاء کی اور شہداء کی حیات کا منکر نہیں ہے دنیا میں، صرف ایک فرقہ کرامیہ ہے جو انکار کرتا ہے، جن کو تم کہتے ہو نا کہ وہ مماتی ہیں، وہ بھی حیات کے قائل ہیں، لیکن وہ برزخی کہتے ہیں، تم دنیاوی کہہ دیتے ہو۔ حیات کے تو سب قائل ہیں۔ مقام ابراہیم کے 2 رکعت کے بعد طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، نہ نفل ہے نہ سنت ہے۔ فرق کیا ہوا؟ باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعت سنت ہے، یعنی کسی نے طواف کیا اور 2 رکعت نہیں پڑھے تو ان کے نزدیک طواف ہو گیا، کوئی حرج نہیں، لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں چونکہ واجب ہے تو قضا کرنی پڑے گی، 2 رکعت پڑھ جیسے وتر رہ جائے، قضا کرنا پڑتا ہے، یہ بھی پھر قضا کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ جی ہاں، نماز جنازہ چھوٹوں اور بڑوں کا اکٹھے ہوتا ہے، دعا بھی تو اکٹھے ہے نا، حینا و میتنا و شاہدنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و سب سب آگئے۔ اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ یغفر اللہ لنا ولکم، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ میں نے میقات کی دم پڑھا ہے، 3 عمرے کر لی ہیں۔ دم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک بکری ذبح کر کے غریبوں کو کھلاؤ مکے میں۔ ابھی پیسے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، جب اپنے ملک جاؤ کسی دوست کو پیسے بھیج کے دم کرا دو۔ میری بیوی بیٹی نے میرے ساتھ عمرہ کیا، میرے سوا مکہ مکرمہ میقات، ہاں مسجد عائشہ تک تو جا سکتی ہیں محرم کے بغیر، چند عورتیں مل کے، لیکن بہتر ہے آج کل نہ جائیں۔ موبائل وغیرہ پہ جو تصاویر ہیں، اگر ان کا مقصد دین کی خدمت ہے تو ٹھیک ہے، اگر ویسے فلمیں بنانی ہے تو ناجائز ہے۔ وہ جو منع آئی ہے وہ اس کے لیے ہے جو مجسمے بناتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، تو اللہ رحم مادر میں تصویر کیا فوٹو بناتے ہیں یا مجسمہ بناتے ہیں؟ اگر زانی کو سنگسار نہ کیا جائے، اگر وہ بچ گیا ہے توبہ کرے، اللہ تو شرک کے وجہ ہر چیز معاف ہو جائے گی۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے اپنے علم کی معیت سے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس کو کہتے ہیں معیت علم۔
ہماری شادی ہوئی مکہ مدینے میں، نکاح ہوا تو بس خود بخود برکت ہوگی، اور کیا دعا کرنے کی ضرورت ہے؟ میں نے لاہور سے احرام باندھا، روانہ ہوا، ہوائی جہاز میں احرام کے اوپر چائے کا گر گیا، ٹانگ کی ایک سائڈ بھی جل گئی، اسی احرام کے ساتھ عمرہ کیا تو کوئی حرج نہیں، کیا ہو گیا؟ جل گیا تو جل گیا، داغ لگ گیا تو لگ گیا، چائے کا داغ ہے، کوئی پلیت چیز تو نہیں ہے۔ نفلی طواف بھی وہی ہے جو فرضی ہے، جو عمرے والا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ حرم میں مجھے مترجم کہ ایک امام کا مقلد ہونا ٹھیک نہیں ہے، تو نہ ہو، جب نماز کھڑی ہو چکے امام ایک ہوتا ہے تو نماز نہ پڑھی کرے نا، ہر آدمی اپنے لیے الگ امام کھڑا کرے، یہ اچھی دماغ ہے، یہ اچھی رائے ہے۔ ایک امام کے پیچھے حنفی شافعی مالکی سب کھڑے، تو امام ایک کی تقلید ہوگی جس کی فقہ تمہارے ملک میں ہو۔ عمرے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، پہلے سعی کیا، پھر طواف کیا، پھر دوبارہ سعی کیا، پھر ہوٹل گئے، احرام اتار دیے، حلق نہیں کروایا، دم پڑ گیا ماشاءاللہ۔ ایک تو آپ نے غلطی بھی کی اور پھر حلق بھی نہیں کروایا، حالانکہ آپ نے اجازت تو کر لیا تھا کہ دوبارہ آپ نے سعی کی طواف، لیکن جب حلق نہیں کرایا دم پڑ گیا۔ حلق بھی کراؤ، دم بھی دو۔ میرے ماموں بیمار ہیں، اس طرح اللہ شفا عطا فرمائے۔ مقام ابراہیم پر پیچھے چلا جائے، جہاں موقع ملے پڑھ لے، نمازی کے آگے مجبوراً گزریں تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں، ورنہ نہ گزریں۔ میرے سر میں ہلکے ہلکے دانے تھے، کیا کرنا ہے؟ جتنا ہو سکا تم نے کرایا ہے، بس اللہ قبول کرے۔ طباً مانا ہلاکت ہو۔ میری نظر کا مسئلہ ہے، روز بروز کم ہو رہی ہے، ایک تو میرا بھائی علاج کرواؤ، اور دوسرا اللہ کے قرآن کی آیت ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ یہ آیت 11 دفعہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد آنکھوں پہ لگایا کریں۔ عمرہ کرنے والے لوگ طواف اور صفا مروہ دوڑنے کے بعد اگر ایک دوسرے کے سر پہ خود اس طرح پھروا دیں تو بالکل جائز ہے۔ شیعہ خونی رشتہ دار ہیں، ان کے ہم بالکل ان کی خوشی میں غمی میں جایا کریں۔ جاؤ گے تو کوئی ہدایت کا ذریعہ بنو گے، اگر بالکل کٹ آف ہو جاؤ گے تو ہدایت کون کرے گا؟ جایا کرو، ان کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ بھئی ہم تمہارے رشتہ دار ہیں، ہم تمہارے لیے اللہ سے رو رو کے فریاد کرتے ہیں کہ تم صحابہ کی دشمنی میں کہیں جہنم میں نہ جاؤ۔ گھروں میں اتفاق کے لیے یہی ہے کہ اللہ کے نام ہے نا، یا لطیف و یا ودود الف بین قلوبنا، یہ پڑھا کریں۔ وہ ایک دفعہ کہتے ہیں، میں نے تو نہیں سنا، ہمارے ان علاقوں میں کسی جگہ، میرے خیال میں شاید کروڑ پکے کی بات ہے یا میلسی وغیرہ کی بات ہے، کچھ نٹ ہوتے تھے کسی زمانے میں، تو وہ نقلیں شکلیں کر کے لوگوں کو ہنساتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ تماشا دکھا رہے تھے کہ جناب وہ ایک لائن میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا جو ہے ان کا وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، کیا نام ہے؟ فلاں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کو تو میں نے نبی بنایا ہے، ٹھیک۔ کرتے گئے، آخر میں جب مرزا قادیانی آیا تو اس نے پوچھا تم کون، تم کو کیسے نبی بنایا؟ شیطان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جناب آپ نے 1,24,000 بنایا، میں چپ رہا، ایک میں نے بنایا ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ میرا بنایا ہوا ہے۔ تو ان کے اس مثال نے جو علاقے میں اثر کیا نا، مولویوں کی تقریر بھی نہیں کرتے۔ ایک آدمی نے گھر والی کو طلاق دی، 4 مہینے کے بعد کسی موٹے دماغ والے آدمی نکاح کرایا، پھر اگلے دن طلاق لے لی، پھر سب شوہر سے نکاح تو ہو جائے گا، لیکن ایسا گناہ ہے، ایسا نہ کیا کریں۔ نکاح تو ہو جائے گا، چونکہ اس نے دوسری شادی کی،
حلال ہے تو ہو گیا، لیکن ایک رات کے لیے گھوڑا کرائے پہ لینا جو ہے نا یہ حرام ہے۔ طواف کے دوران حتیم میں نفل پڑے طواف نہیں ہوتا، خالی طواف کی نیت ہو تو کوئی نوافل کیا ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے اللہ کے بندے، پتہ نہیں نفل کہاں سے تم نے گھڑ رکھی ہے۔ زوال سے پہلے جو یہاں اذان ہوتی ہے وہ اعلان کے لیے ہوتی ہے تاکہ تم جمعہ کی تیاری کر کے مسجد میں آؤ، وہ نماز کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر عمرے کا طواف صفا کر لیا، سر نہیں منڈوایا، کپڑے تبدیل کیے، کتنی دیر کے بعد پھر سر منڈائے؟ اگر تھوڑی دیر ہے تو ٹھیک ہے، 4-5 گھنٹے گزر گئے دم پڑ گئی، بغیر وضو کے موبائل پہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ والدہ اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، بیمہ پالیسی بغیر عذر کے ناجائز ہے، قسطوں میں موٹر سائیکل لینا جائز ہے۔ پاکستان میں عمرے کے احرام نہ باندھے، مکے میں کتنے دن رہے، آتے ہوئے فوراً طائف جائے ورنہ دم پڑ جائے گی۔ زوال کا وقت یہاں ہے، یوں سمجھ لیں 12 بجے کے بعد زوال ہو جاتا ہے۔ مکے کا ڈرائیور روزانہ فجر کے بعد مکے سے مدینہ جائے، اس کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے۔ ہم نے واپسی پر راستے میں مغرب کی نماز پڑھی، پھر لوگوں نے عشاء بھی شروع کر دی، ہم نے پڑھ لی، کوئی بات نہیں، تو دونوں نمازیں اکٹھی ہو گئیں۔ لیکن ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نماز سوری جمع کرو، یعنی مغرب آخر وقت میں پڑھو، عشاء اول وقت میں پڑھو، لیکن جو پڑھی ہے وہ بھی جائز ہے۔ میں نے طواف کی ہیں 20 کے قریب، میں لیکن بعد میں نماز نہیں پڑھی، تو اب 2 رکعت کر کے پڑھ لو۔ جو لوگ انبیاء کو نہیں یعنی حیات کے قائل، نماز تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ رمضان میں افطاری کے وقت سگریٹ پینا تو ہر حال میں حرام ہے، رمضان میں ڈبل حرام ہے۔ لوگ افطار کریں کھجور سے، تم کرو سگریٹ سے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے، اپنے سر پہ اسرا خود بھی پھیر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں سبز ٹوپی والی ایک پارٹی ہے، وہ کہتے ہیں مکے میں نماز نہیں ہوتی اماموں کے پیچھے، تو ان کا حج کیسے ہوتا ہے؟ حج تو یہی امام پڑھاتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو محروم کر دیا، نہ ان کی نماز ہوتی ہے نہ حج ہوتا ہے۔ بچے اور بچوں کی شادیوں کے لیے سورۃ الرحمن پڑھا کرو، مشکلات کو حل کرنے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ انسان کو موت کے بعد پتہ چلتا ہے میں مر گیا، ہاں جی بالکل ٹھیک ٹھاک پتہ لگتا ہے۔ جب قبر میں جاؤ گے نا انشاءاللہ دعا کرو خیر ہو، ورنہ اگر ایک گرد لگا نا فرشتوں کا تو اگلے پچھلے یاد آ جائیں گے سارے۔ اللہ کے بندے پتہ نہیں لگتا تو سوال جو ہوگا من ربک ما دینک ما تقول فی کا، تو کیسے جواب دو گے؟ عمرے کے لیے آیا، ہوٹل پہنچ گیا، سو گیا، میرے سونے کے دوران کمبل ڈال دیا، کچھ نہیں ہوتا۔ میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھی کرتا ہوں، اچھی نہیں کرتا، یہی تو نیکی ہے کہ سل من قطعک۔ حضور نے فرمایا ان سے جوڑو جو تم سے توڑتے ہیں، جوڑنے والوں سے تو سب جوڑتے ہیں۔ آب زمزم مدینے کی کھجوریں دفتر میں عیسائی ہندو کام دے سکتے ہیں۔ بعض ائمہ حرمین اور بعض مؤذنین کی داڑھی چھوٹی ہے، اللہ ان کو توفیق دے پوری کرنے کی۔ ایک آدمی غصے میں آ کر بیوی کو 3 طلاق دے دی، پکا کام ہو گیا۔ طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے، محبت میں بھی کوئی دیتا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غصے میں کہنے سے میں بچ جاؤں گا، بچ کیوں جاؤ گے؟ پکا ہو جائے گا کام۔ کبھی آپ نے سنا ہے دنیا میں کہ کوئی آدمی گھر میں آئے اور بیگم کو کہے کہ جی ہدیہ طلاق قبول فرمائیے؟ اللہ کے بندے جب بھی طلاق دے گا غصہ ہی ہوگا نا۔ اب پکا کام ہو گیا جناب، 3 ہے نا، ہمیشہ کے لیے آرام ہو گئی۔ میری بیٹی ہے، میرے شوہر کو بیٹے پسند ہیں،
بہرحال بیٹی بھی نعمت ہے اور بیٹے بھی نعمت ہے، اور اللہ نے قرآن میں تو بیٹی کا ذکر پہلے کیا ہے، بیٹوں کا بعد میں کیا ہے، اور میرے مدنی کی تو ساری نسل ہی بیٹی سے چلی ہے۔ اگر بیٹی سے نفرت کرو گے تو تم پیدا کہاں سے ہوئے ہو؟ تمہاری ماں بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ میرا بچہ ہے، میں اور بچے چاہتی ہوں، میرا شوہر نہیں چاہتا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ حضور نے تو فرمایا کہ بچے زیادہ پیدا کرو، تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم۔ آپ نے فرمایا ان لڑکیوں سے شادی کیا کرو جن کی اولاد زیادہ ہوتی ہے، تاکہ قیامت میں میری امت بڑی ہو اور میں فخر کر سکوں۔ تم روکنا چاہتے ہو؟ پاکستان سے احرام نہیں باندھا، عمرہ بھی کرو، دم بھی ادا کرو۔ اگر حالت احرام میں بدن کو کھجایا کوئی بات نہیں، رات کو عمرہ دیر سے کرے، ہلکا قصر نہ کرے، صبح اٹھ کر کرے، کوئی حرج نہیں، لیکن حالت احرام میں سو جائے تو کوئی دم نہیں۔ عمرے کی حالت میں اوپر کی چادر گر گئی، کچھ نہیں ہوتا۔ عمرے کے طواف نہیں ہوا، حتیم میں نماز پڑھنے سے بالکل نہیں، ایک طواف دوبارہ دہرا لو، دم نہیں پڑے گی۔ کوئی آدمی طواف تو کرتا رہا لیکن اس کی نماز نہیں پڑھی، تو آپ جتنے کیے ہیں اندازہ کر کے 2 رکعت پڑھتا جائے، اللہ قبول کرے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا مع راحت لقلوبنا وابداننا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کے جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کی مرکز ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔